السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری عابد نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مدنی قاعدہ سبق نمبر 12۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 12 میں اسپیشل جو بتایا گیا ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں، کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، کون کون سے ہیں، اور کتنے حروف میں غنہ ہوتا ہے، کیا حروف حلقی میں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے، حروف اخفا میں کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی لیسن نمبر 12 سبق نمبر 12 اس کو پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی خاص سبق ہے، بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے کہ اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کس حرف میں ہوتا ہے، کس حرف میں غنہ نہیں ہوتا، اور نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، کتنے رولز ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں، ان کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کن کن حروف میں غنہ کریں گے، نازلائزیشن کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سبق نمبر 12 کے نون ساکن اور تنوین، ان کے قواعد یعنی رولز اور عربک کے تمام جو ہے انشاءاللہ ورڈ پڑھیں گے، حروف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ اظہار اور اخفا یعنی یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے، اظہار اور اخفا، یہ سبق نمبر 12 میں ہے، یعنی لیسن 12 میں ہی یہ اویلیبل ہیں یہ والے، اور باقی جو ادغام اور اقلاب کے جو رولز ہیں یہ لیسن نمبر 14 میں اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اظہار اور اخفا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور ساتھ میں ان کے جو عربک ورڈ ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو کوشچن ہے وہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کب ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے کتنے رولز ہیں؟ 4، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ تو ابھی جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے اظہار کا، تو اظہار میں غنہ نہیں ہوتا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ غنہ جو ہے اس کی مقدار یہ ہے کہ کم از کم اس کو 1 الف تک جو ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جائے۔ تو پڑھ لیتے ہیں حروف حلقی کتنے ہیں۔ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا۔ آگے پڑھتے ہیں۔
نون ساکن اور تنوین میں اخفا کب ہوگا؟ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین میں اخفا کب کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ بہت ہی آسان سبق ہے الحمدللہ۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں حروف اخفا کو اور حروف حلقی کے لیٹرز کو۔ تو سب سے پہلے یہاں آپ کو گرین کلر میں نون ساکن اور اس کے ساتھ الف نظر آ رہا ہے، اور ٹوٹل اس کے 6 حروف نظر آ رہے ہیں گرین والے۔ تو یہاں حروف حلقی کے 6 لیٹر آ رہے ہیں، 6 لیٹر حروف حلقی کے گرین کلر میں آ رہے ہیں۔ تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، 6 ہیں۔ تو اب اس میں غنہ نہیں کریں گے، تو جب غنہ نہیں کریں گے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو غنہ جب نہیں کرنا تو آپ نے اس کو یوں پڑھنا ہے: میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من آجا، لام، دو، زیر لن، من آجالن، من آجالن، یعنی نون کو ساکن کر دیں گے تو یہ بنے گا من آجالن۔ تو اب آپ کو ہجے بھی انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گے، اس کی سپیلنگ کیسے ہوں گے: میم، نون، زیر من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من آجا، لام، دو، زیر لن، من آجالن۔ تو بہت آسان ہے، آگے پڑھتے ہیں: میم، نون، زیر من، ہا، الف، زبر ہا، من ہا، دال، دو، زیر دن، من ہا دن، من ہا دن، میم، نون، زیر من، عین، زبر ع، من ع، لام، زبر لا، من علا، قاف، دو، زیر قن، من علقن، من علقن، من علقن۔ غنہ نہیں کریں گے۔ تو آگے کیا ہے؟ میم، نون، زیر من، حا، زبر حا، من حا، کاف، یا، زیر کی، من حا کی، میم، دو، زیر من حکیم، من حکیم۔ آگے پڑھتے ہیں: میم، نون، زیر من، غین، زبر غ، من غ، فا، واو، پیش فو، من غفو، را، دو، زیر رن، من غفورن، میم، نون، زیر من، خا، واو، زبر خو، من خو، فا، دو، زیر فن،
من خوف، من خوف، اب اس کو ہم روانی سے پڑھتے ہیں، وداؤٹ اسپیل ریڈ کرتے ہیں، من اجل، کیونکہ اس میں غنہ نہیں ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ سبق نمبر 12 کے حروف حلقی جو اظہار ہیں تو یہ کمپلیٹ ہو گئے۔ آگے پڑھتے ہیں 15 لیٹر حروف اخفا کے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، یعنی کہ ابھی حروف اخفا کا جو لیٹر ہے وہ ابھی ملایا نہیں ہے، اس وجہ سے ابھی ہم اس کو یوں پڑھیں گے، میم نون زبر من، تو یہ بنے گا فا من۔ تو جب حروف اخفا کا لیٹر ملائیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری جو آواز ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، غنّے میں بدل جائے گی۔ تا زبر تا، تو اب یہ فا من کی جگہ اب ہم نے جو زبان ہے وہ منہ کے درمیان میں رکھنی ہے، یعنی وہ نہ کسی دانت سے ٹچ ہو، نہ اوپر ٹچ ہو، نہ نیچے ٹچ ہو، بلکہ تھوڑا سا منہ کھلا ہوگا ہمارا، کیونکہ جب زبر پڑھا جاتا ہے تو زبر کی آواز کو ویسے ہی منہ اور آواز کو کھول کے پڑھا جاتا ہے، تو جو زبان ہے وہ منہ کے درمیان میں ہو گئی، تو پھر ہمارا حروف اخفا کا غنہ ادا ہوگا۔ تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، فا موتا، اس میں آپ کے ہونٹ گول نہیں ہوں گے، منہ آپ کا کھلا ہوگا، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، یعنی کہ راؤنڈ جو ہے وہ لپ نہیں کرنے، بلکہ بائی اوپننگ دا ماؤتھ اس کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہے۔ فا موتا، با زیر بی، عین زبر ع، فا موتا بی ع، فا موتا بی ع، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثم، را زبر را، تا دو زیر تن، من ثمرات، من ثمرات، من ثمرات۔ آگے پڑھتے ہیں، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عین، من جوع، من جوع، یعنی واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور میں کو بھی ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، کاف میم پیش کم، من دونکم۔ یہاں جو غنہ ہو رہا ہے حروف اخفا کا اور یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو لمبا کریں گے، نیکم اس کو نہیں لمبا کریں گے۔ تو جو دو آ رہا ہے وہ ہے سبق نمبر 7 کا حروف مدہ۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو حروف مدہ کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من دونکم، میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا،
ہا زبر ہا، من رہا، با دو زیر بن، من ذہب، من ذہب، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فإن، زا زبر زا، لام لام زبر لل، فإن زلل، تا میم پیش تم، فإن زللتم، فإن زللتم، میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا، فا زیر فی، من صفی، ہا زبر ہا، من صفیہا، میم نون زبر من، شین زبر شا، من شا، کاف زبر کا، من شاکا، را زبر را، من شکر، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، من صل، صاد الف زبر صا، من صل صا، لام دو زیر لن، من صل صال، حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، ان ضا، لام لام زبر لل، ان ضلل، تا پیش تو، ان ضللت، میم نون زیر من، طا یا زیر طی، من طی، نون دو زیر نن، من طیل، میم نون زبر من، ضا زبر ضا، من ضا، لام زبر لا، من ظلا، میم زبر ما، من ظلم، میم نون زیر من، فا پیش فو، من فو، را واو پیش رو، من فرو، جیم دو زیر جن، من فروج، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبل، میم نون زیر من، کاف زیر کی، من کی، تا کھڑا زبر تا، من کی تا، با دو زیر بن، من کتاب، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو
روانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو جتنے بھی گرین کلر کے لیٹر ہوں گے تو ان میں غنہ نہیں ہوگا، اور جتنے بھی ریڈ کلر کے لیٹر آئیں گے اس میں غنہ کریں گے۔ تو اصل بیسک غنہ کس میں ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں۔ یعنی نون ساکن جب آئے گا تو تب ہم نے اس نون کو لمبا کرنا ہے، تنوین جب یعنی کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش آئیں گے تب ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ منہم انعمت وانحر فسینغضون والمنخنقۃ انت تنسون ننشزها ینصرون ممدود ینطقون انظر انفسکم ینقضون منکم عذابا علیما خیر تجدوہ عدن تجری۔ یہاں جو دال آ رہا ہے یہ حروف قلقلہ کا ہے۔ یہ سبق نمبر 11 میں حروف قلقلہ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ عدن تجری بلدا آمنا قولا ثقیلا شہاب ثاقب نوحا ہدینا فصبر جمیل خلق جدید جرف ہار کأسا دہاقا بخس دراہم سمیع علیم صراعا ذالک یتیما ذا مقربۃ خلق عظیم صعیدا زلقا یومئذ زرقا قرضا حسنا قولا سدیدا بقلب سلیم ملاق حسابیہ بأس شدید عذاب شدید قوما غیرکم عملا صالحا رجال صدقوا قلیلۃ غلبت عذابا ضعفا مسفرۃ ضاحکۃ علیم خبیر سبحا طویلا سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات
نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول کریم کراما کاتبین۔ تو الحمدللہ تعالی آج ہم نے سبق نمبر 12 کے نون ساکن اور تنوین میں جو اظہار اور اخفا ہو رہی ہیں، یعنی اخفا کے حروف ٹوٹل 15 ہیں، 15 ہیں، اور اظہار کے حروف ٹوٹل 6 ہیں۔ تو حروف جو حلقی ہیں جو ٹوٹل 6 آ رہی ہیں، اس میں غنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو لمبا نہیں کریں گے، اور جو حروف اخفا 15 ہیں ان کو لمبا کریں گے، ان حروف کو، اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔